السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین 7 روزے مکمل ہونے اور 8واں روزہ آنے کی مبارکباد۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ہمت، طاقت اور استقامت بخشے کہ ہم روزے رکھتے جائیں۔ گرمی ویسے مٹھی ہو گئی ہوئی ہے یارا، اتنی نہیں رہی جتنی روزوں سے پہلے تھی۔ اوئے ہوئے 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 بڑا ڈر لگ رہا تھا، مگر اب یارا گرمی تو گھٹی ہے، مگر جو لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں چھتوں پہ چڑھ کے یا کھلے میدانوں میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے واقعی اتنی گرمی بھی برداشت کرنا بڑی بات ہے۔ اللہ پاک سب کو ہمت دے۔ روزیوں کے حوالے سے میرے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے یہ ٹائپ میں وہ ضرور کر دیتا ہوں۔ ناظرین وہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں اب نہیں رہی۔ سویرے سحری جگانے کے لیے نہ اس طرح کی ٹول کی آواز آتی ہے، گن 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 گن، سوری اس وقت تو میں دانشور ہوں، نہ ہی وہ جو پیپا کھڑکانے والا آ گئی اور سے وہ جا کے کہتا ہے کہ اٹھو روزے رکھ لو روزے دارو۔ اس طرح کی آوازیں بہت شاذ و نادر نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نے یہ ڈھونڈی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں کہ جو ماں باپ ہوتے تھے نا وہ بچوں کو جگاتے تھے اور وہ الارم لگا کے سوتے تھے، یا یہ پیپے والے یا ٹول والے کی آواز پہ اٹھ جاتے تھے۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ اب بچے ماں باپ کو جگاتے ہیں۔ اب بچہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دوسرے بچے کے ساتھ گیم لگا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بات سنو میرے 8 گول ہوئے اور تمہارے 4 ہیں، یہی ذرا رکو میں امی کو جگا کے آتا ہوں۔ یا پھر بڑا بچہ کہتا ہے کہ ذرا ہولڈ رکھنا یار، بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، میں ذرا امی کو جگا لوں، 2:30 بج گئے ہیں۔ حالت ہی بدل گئی ہے، پہلے ماں پیو جگاتے تھے اب بچے جگاتے ہیں، ساری رات بچے جاگتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جو میرا خیال ہے کہ بری بات ہے۔ اگر بڑے بھی جاگتے ہیں تو وہ بھی میرا خیال ہے وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ رات کو سوئے ہوئے اٹھ کر روزہ رکھنا جو ہے نا وہ ہے اصل بات، مزہ پھر آتا ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ بات آج ضرور کر دوں، جو ساری رات جاگتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے۔ سو کے اٹھے سحری کے وقت پھر روزہ رکھیں، پھر نماز پڑھ کے پھر تھوڑا کچھ ہو جائے، ایسی کون سی بات ہے؟ سناؤ جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تم نے مجھے کرٹیسائز کیا ساری رات جاگنے پہ؟ نہیں تم ساری رات جاگتے ہو، ویسے تو الو بھی سنا ہے ساری رات جاگتا ہے، مگر ساری رات جاگنا جو ہے وہ اگر عبادت کے لیے جاگا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، یا کسی اپنے ایسے کام کے لیے ضروری کے لیے جس کے لیے جاگنا ہی پڑے، یا گیمیں شیمیں کھیلنے کے لیے یا نرا فون کے اوپر گپے لگانے کے لیے جاگنا جو ہے یہ بہت بری بات ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا کہتی ہے آج پہلی خبر؟ جی پہلی خبر میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ آلووں اور ٹماٹروں کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک ہے۔ ڈار صاحب میرا خیال ہے آپ کی فریج کا سٹاک آج ختم ہوا ہے۔ حضور ہم تو بڑی دیر کے تشویش میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو ہم محلے میں تشویشی مشہور ہو گئے ہیں۔ اور جناب علی آپ کو آج یاد آیا کہ یہ آلووں کی قیمت اور ٹماٹروں کی قیمت بڑھ گئی ہوئی ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت مہنگے آلو ہو گئے ہیں۔ حضور سموسے جو ہیں وہ آلووں والے نہیں اب ہوا والے وک رہے ہیں۔ جس طرح چپس کے پیکٹ کو ایسے کریں تو وہ پھڑس نہیں ہو جاتا، اس طرح آپ سموسہ بازار سے خریدے نا تو اس کو ذرا سا سخت ہاتھ لگائیں تو وہ پھڑس۔ آپ نے میرا خیال ہے سموسہ خریدا تو وہ فڑوس ہوا ہے، فڑوس کوئی بری بات تو نہیں ہو جاتا ہوگا، ظاہر ہے ڈار صاحب کا سموسہ بھی فڑوس تو ہوتا ہی ہوگا، کیونکہ آلو اس میں نہیں اب ہوتے، آلو بہت مہنگا ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب تو 2 پلوان لڑ پڑے نا تو وہ نہیں ایک دوسرے کے کسون مار کے آلو ڈالتے، کہیں اگلا بیل ہی نہ دے دے کہ بھائی جی 2.5 کلو آلو کا بیل دے۔ بہت مہنگے ڈار صاحب آلو ہو گئے ہوئے ہیں حضور، اور ٹماٹر تو اتنا مہنگا ہو گیا کہ ٹماٹر کا ریٹ سن کے بندہ خود ٹماٹر کی طرح لال ہو جاتا ہے۔ پھر ایک باری تو سوچتا ہے کہ یار منہ کٹ کے نہ ہانڈی چپا لیے، پھر بندہ ڈرتا ہے کہ یار شاید دوسری باری منہ اگے گے نا، اس لیے ورنہ تو بہت مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے ڈار صاحب۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا
کہ اب میں ڈالروں کے بعد آلوؤں کی اور ٹماٹروں کی قیمت نیچے لاؤں گا. وہ آپ کا دعویٰ کدھر گیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے ایسے نہیں نیچے آئے گی. اس کو کوئی زمین پہ باجرہ شاجرہ سٹے شاید وہ کھانے کے لیے نیچے آ جائے. انجڑی سے نیچے آنا. بالکل صحیح. اور رمضان میں خاص طور پہ دیکھے نا ذرا قیمت کدھر کی کدھر پڑ گئی ہوئی ہے. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا بندہ جی آلو بھی نہ کھائے تو پھر کی کھائے؟ پھر تو صرف جتیاں ہی رہ جاتی ہیں. اور یہ ساری قیمتوں کا جو چکر ہے یہ ہمارے لیے تشویشناک ہے. آپ کے لیے تو تفتیشناک ہونا چاہیے. فوراً اس کی تفتیش شروع کریں جناب علی. کہنا سننا جو ہے وہ تو قوم کے لیے ہے. آپ کا کام ہے فوری طور پہ عمل کریں اس پہ, اس کا بندوبست کریں. اچھا جی, شیخ رشید کی چودھری برادران اور طاہر القادری سے ملاقات, حکومت گرانے پر اتفاق ہو گیا. بہت اچھے. جس طرح بندہ کہتا نہیں کہ پچھلی کند گرانے پر اتفاق ہو گیا ہمسایوں کے ساتھ, اس طرح بڑے یہ کہہ رہے ہیں آج کل. ہم نے اتفاق کر لیا, حکومت گر گئی. گر گئی جی, گر گئی. پھڑ لو کینتیاں کئیاں تو سڑ دی حکومت شیخ صاحب. بلکہ میرا خیال ہے یہ بھی مشکل کام ہے. آپ چپ کر کے نا جو پی ایم اس میں صفائی نہیں کرتا اس کو کہیں کہ صرف گھول کے نا بالٹی میں تو وہ فرش کے اوپر پھیر دے سارا. آپ پہ ساری حکومت تلک تلک کے گرتی پھرے. ویسے شیخ صاحب بیان دینے سے پہلے سوچتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھے. کوئی کدا بیان دینا ہو تو بندہ سوچتا بھی ہے. جنہیں سارا دن کام ہی یہ کرنا ہے اس بیچارے کو کیا سوچنا. 3,49,532 بیان ہوتے ہیں روزانہ. اوہ مائی گاڈ. اور سننے والے پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 2.5 سال چیک. اچھا جی, نجم سیٹھی نے بطور چیئرمین پی سی بی کبھی بھی مراد یا تنخواہ وصول نہیں کی. ترجمان پی سی بی. یار یہ خوب بانا ہے ویسے ایمان سے. کیا تم مجھے صدر لگوا دو پاکستان کا, وزیر اعظم لگوا دو, میں 1 ٹکا تنخواہ نہیں لوں گا. صدر نکال دو یہ ان سے. وزیر اعظم تو بالکل ہی ہو. چلو وزیر اعظم پر بات ختم. اب وزیر اعظم لگ جاؤ. یہ زیادہ تنخواہ چھوڑ رہا ہے, اس کو فوری لگانا چاہیے. پی سی بی کے چیئرمین کی تو اتنی تنخواہ نہیں ہوگی جتنی وزیر اعظم کی ہوگی. اور میں وزیر اعظم بننے کے بعد ہر بیان میں کہوں گا کہ جی قوم کا اتنا اصرار تھا, میں تو بننا ہی نہیں چاہتا تھا, قوم پیچھے پڑ گئی تھی. ارے ساتھ یہ میں کہتا رہوں گا نا کہ یہ بالکل تنخواہ نہیں لے رہے, بات بڑی رہ گئی ہے. وزیر اعظم کی تنخواہ چھوڑ رہے, اسے فوری طور پہ لگانا چاہیے. 28 گریڈ کا ہوتا ہے وزیر اعظم. جی جناب, اس کے پاس تو زیادہ گریڈ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, ورنہ اور آگے بھی جا سکتا ہے. برطانیہ کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ لنگوروں کے ان اشاروں کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کرتے ہیں. جی انگریز سائنسدان اگر میرے ہتھے چڑھ جائے نا میں ان کو بہت ماروں گا. یہ کس قسم کی ان کی ریسرچیں ہوتی ہیں؟ یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے جی کہ لنگوروں کے اشارے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے. 4 تو اشارے ہوتے ہیں لنگور کے. نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کھانا کھا رہا ہے, ابھی بات نہیں کر سکتا. اور اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے بھوک لگی ہوئی یا پیٹ میں کچھ جانا چاہیے. اور اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جوئیں نکال رہے ہیں. اور اگر زیادہ سے زیادہ اس نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے سورے جانے لگا بس. اور کون سا انہوں نے اشارہ سمجھ لیا جی؟ لنگور کون سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں سنانی بندہ تیرے کو عقل آئیے کہ ہلے بھی لنگور دا لنگور ہی ہے. میں سنے اتنا چھوٹا لنگور دبئی ٹر گیا ہے. کوئی اس طرح کی انہوں نے بات کر لی ہے. اب تو ہو گئی ہے ویسے ان انگریزوں کی بھی. کیا ضرورت ہے لنگوروں کے اشارے سمجھنے کی؟ انہوں نے کون سا آئندہ ٹریفک وارڈن لگنا ہے؟ جو کام انگریز نے آج کی ہے ہم نے 70 سال پہلے کر لیا تھا. نہیں ہم بڑے لنگور ہیں. بریک لے لو جلدی سے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ اچانک عمرے کے اخراجات میں دگنا اضافہ کس طرح ہو گیا. یار جنید میری نکی پھپھو ہیں, انہوں نے مجھے کہا کچھ دیر پہلے کو بات ہوگی میرے حال ہے 1.5 سال پہلے, مجھے کہنے لگی کہ مجھے بڑا دل کرتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں. میں نے کہا اپنے پھپھو آپ آہستہ آہستہ پیسے اکٹھے کر لے, ہو جائیں گے تو چلے جانا.
ابھی انہوں نے روئے شروع ہونے سے پہلے مجھے فون کر کے کہا کہ جی بیٹے، میں نے کہا جی پھپھو کہہ رہا اس طرح کا فون آئے نا جو بیٹا کہہ رہا ہو ساتھ تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ فون تو انکل کے ہی آتے۔ لو جناب، میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگی کہ میں نے 60,000 روپیہ اکٹھا کر لیا ہے، تم نے مجھے کہا تھا 50-60,000 روپے کا خرچہ ہوئے گا تو اکٹھا کر کے چلے جائیں، اب مجھے عمرے پہ بھیج دو جلدی سے۔ تم 60,000 روپے میں عمرہ؟ ہاں جی، اور میں نے جناب پتہ کیا، جناب ایک جگہ سے ٹریول ایجنٹ دوست تھے، انہوں نے بتایا جی حضور 2 لاکھ سے شروع ہوگا اور 3 لاکھ تک جاتا ہے عمرہ۔ میں نے پھپھو سے کہا، میں نے کہا وہ تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ پھپھو کہتے ہیں نہیں میں نے تو 60 میں ہی جانا ہے، یہ کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا پھپھو میرے اونٹ چلتے ہیں، میں کیسے آپ کو بھیجوں؟ یہ تو آپ نے ٹریول ایجنٹ کے تھرو۔ یار میں ویسے سن کے ہڑبڑا گیا کہ اب اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے عمرہ، یار ہو گیا پچھلے 2-3 سالوں کے دوران، بلکہ چند برسوں پہلے کی بات ہے 40-50 ہزار روپے میں آپ آسانی کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ وہی نا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے یہ میں کو 1.5-2 سال پہلے یہی تھا 60,000 میں ہو جائے۔ اچھا چلو مہنگا ہو گیا، دگنا ہو گیا، 3 گنا ہو گیا، یہ تو ایک المیہ ہے نا ہمارے لیے۔ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لو، جو عمرے پہ جا رہے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو، جو عمرہ کرواتے ہیں ان سے پوچھ لو، جو ٹریولنگ کمپنیز ہیں، ٹریول کمپنیز ہیں، جو ایجنٹ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو، سعودی سفارت خانے والوں سے پوچھ کے دیکھ لو، اپنی حکومت سے پوچھ کے دیکھ لو، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو، تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ اچانک عمرے کے اخراجات میں دگنا اضافہ کس طرح ہو گیا۔ دگنا آلموسٹ 3 گنا اضافہ کیسے ہو گیا۔ اور یہ ایجنٹ حضرات جو ہیں، یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو، 2 منہ پھاڑ کے 2 موٹی وجوہات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ وہ وہاں پہ حرم پاک کی توسیع ہو رہی ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جو عمرے پر آنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں ان کے کوٹے میں کمی کر دی ہے، اور وہاں پر جو عمرہ کروانے والی جن کو کوٹا الاٹ کیا جاتا ہے، جو سعودی کمپنیز ہیں، انہوں نے اپنی فیسز، اپنے اخراجات بڑھا دیے ہیں۔ اب جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ ان کمپنیز نے فی بندہ 150 ریال کم و بیش 4,000 روپیہ بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، 4,000 روپیہ بڑھا ہے۔ اچھا پھر یہ ٹریول ایجنٹ سے بڑھایا کو 1.5-2 لاکھ۔ ہاں اچھا، ٹریول ایجنٹ دوسری بڑی وجہ بتاتے ہیں کہ جی پی آئی اے نے اپنے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ یہ جب پتا کیا تو پتا چلا ہے کہ پی آئی اے نے الٹا 8,000 روپیہ کرایہ کم کر دیا ہے، کیونکہ مسافر جو کم ہو گئے۔ ہاں جی، پی آئی اے پہ تو اب مکھی بیٹھے تو وہ کہتے ہیں شکر ہے یار کچھ سے بیٹھے۔ تو اندازہ کرو کچھ سمجھ آتی ہے کہ بات کیا ہے۔ پھر کوئی کہہ دیتا ہے جی سعودی حکومت نے، اب ایک عام آدمی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی سعودی عرب نے پیسے بڑھا دیے، سعودی حکومت نے پیسے بڑھا دیے۔ اب بیچارے نیم خواندہ لوگ اور ایک خواہش اتنی شدید عمرے پہ جانے کی، وہ جتنے پیسے کوئی مانگتا ہے چپ کر کے پکڑا دیتے ہیں بیچارے۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ اس غریب انسان نے بیچارے نے یہ 2-2.5 لاکھ روپیہ کس طرح پائی اکٹھا کر کے پلاٹ بیچ کے زیور بیچ کے گھر کی چیزیں بیچ کے بیچارے جاتے ہیں لوگ۔ یار کم از کم حکومت کا یہ فرض تو بنتا ہے نا کہ وہ وضاحت کرے، باقاعدہ وضاحت کرے کہ یہ وجہ ہے کرائے یا عمرے کے اخراجات میں اضافے کی۔ اور اگر نہیں وجہ ان کو حکومت کو سمجھ آتی تو جو بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگامے دے۔ ہاں لگامے دے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2011 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو عمرے کے اخراجات میں 20,000 روپے اضافہ ہو گیا تھا، تو نون لیگ کے ایک رکن قومی اسمبلی نے اس کو ظلم عظیم قرار دیا تھا، تحریک التوا بھی جمع کروائی تھی اور باقاعدہ قومی اسمبلی میں احتجاج کیا گیا تھا۔ آج آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اس وقت 20,000 روپے اضافہ ہوا تھا، آج 60,000 روپے اضافہ ہو گئے اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں تو ایمان سے اتنا پریشان ہوا، پھپھو بیچاری رونے ہی لگ گئی۔ ہائے میں نے بڑی تسلی دی، میں نے کہا پھپھو نہ کر، تیرا آگے نکلی بھیڑ ہے، زیادہ اونچا روئے گی تو نیچے گر۔ یار ہنس رہے ہو تم، بزرگوں کو تسلی دینی پڑتی ہے۔ نہیں کیسی تسلی ہے عزیزی صاحب؟ نہیں تو اور کیا اس کو کہوں، اونچا رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے جانا ہے تو تم مجھے کہہ رہے ہو اب 2-2.5 لاکھ ہو گیا، تم نے مجھے 60,000 کہا تھا۔ اب میں نے سکوٹر کا بھی پتہ کیا، نہیں اتنے کا بکتا۔ 2-3 دفعہ میں گیا ہوں دکان پہ، آگے سے نامراد ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کتنے پیسے دیں گے ہمیں سکوٹر لینے کے؟ دیں گے کیا؟ میں نے کہا میں لینے آیا ہوں، تم دیں گے کہہ رہے ہو۔ بہت شرارتی لڑکے ہیں۔ تو اس کا حکومت کو میرا خیال ہے اگر تھوڑا سا چھان بین کرے نا تو لائمن
اس میں کمیشنیں اب وہ بھی میں بتاتا ہوں, وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھو صاحب نظر آتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اتنا کمیشن مافیا اس میں انوالو ہو چکا ہے اور سب ملے ہوئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ایک گاؤں یا کوئی چھوٹا قصبہ ہے, اس کی سطح پر ایک ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے, وہ خود کو عمرہ کروانے والا ظاہر کرتا ہے, اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا ٹریول ایجنٹ ثابت کرتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے کہ جی, اور ٹریول ایجنٹ بڑا فراڈ کرتے ہیں, جی آپ میرے ذریعے جائیں, آپ مجھے دیں پیسے, میں آپ کو عمرہ کرواؤں گا. حج میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اور وہ پیسے پکڑ لیتا ہے, اپنا اس کا مارجن ہوتا ہے 4 سے 5 ہزار روپے, ٹھیک ہے. وہ 10 اگر زائرین کو اکٹھا کرتا ہے, پھر وہ 10 زائرین کو لے کے ایک بڑے ایجنٹ کو فروخت کر دیتا ہے. وہ اس بڑے ایجنٹ کے پاس اس طرح کے چھوٹے ایجنٹوں کی تعداد 10-12 ہوتی ہے. اس طرح اس کے پاس 100-150 زائرین اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ پھر لاہور, کراچی, بڑے شہروں میں جا کے جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کو یہ ساری سواریاں بیچ دیتا ہے. اب ان سب کا جو ہے کمیشن ہوتا ہے 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 روپے تک. اور پھر ان کو لالچ کیا ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ٹریول ایجنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر اتنے لے کے آئیں گے ہمارے پاس بارو عمرے کو, تقدس ہی نہیں ہے نا, بکرے لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو فری عمرہ کروا دیں گے, اور آپ کو فی یعنی مسافر آپ کو ہم 5 سے 6 ہزار روپے بھی دیں گے. اچھا اگر ڈائریکٹ آپ ٹریول ایجنٹ کے پاس بھی چلے جائیں نا تو اس کو بھی اب پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ درمیان والے 2-3 ایجنٹ ٹپ کے یہ بندہ آیا, اس نے اپنا ریٹ بھی اتنا ہی فکس کر لیا ہوا ہے جتنا ایجنٹ ڈال کے ہوتا ہے. ہاں, ان کو بھی تو سچا کرنا ہوتا ہے نا. اچھا دوسری طرف پھر دیکھو, مطلب بدبختی کی بات ہماری کہ ہم موازنہ کرنا پڑتا ہے حج اور عمرے کے معاملے میں بھی ہمسایہ ملک ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان کا عالم یہ ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ سعودی عمرہ کمپنیاں ہم سے زیادہ پیسے لے رہی ہیں. بھئی سعودی عمرہ کمپنیاں اگر آپ سے زیادہ پیسے لے رہی ہیں تو ہندوستان سے جو عمرہ کرنے کے لیے جانے والے لوگ ہیں ان سے نہیں زیادہ پیسے لیتے. آج اگر ہم ان کی کرنسی کو اپنی کرنسی میں کنورٹ کریں تو ہندوستان سے جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا جو پیکج ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1,30,000 روپے سے. ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستانی اگر کنورٹ کریں, ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ روپے سے. نہیں تو وہ جو کامران مائیکل صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ حج وغیرہ کا سلسلہ جو ہے یہ بحری جہاز سے شروع کرنے والے ہیں, وہ دیکھو نا تم, بجائے اس کے کہ ہماری حکومت اس کو ویلکم کرتی اور اس پہ عمل شروع کرتی, باقاعدہ انہوں نے دوسرے دن اس کی تردید کر دی کہ نہیں ہم نہیں ایسا کر رہے, رہنے دے تم اتنا سستا حج اپنی طرف سے 30,000 روپے. یار آپ لوگ چوپ ہی کر جو, چلو اگر اس نے کہا نہیں کرنا تو خاموش, کم از کم غور تو کرتے ہیں اس کی تجویز پہ یار. چپ کر دڑ بٹ جا, سوری یہ تو بات سیریس ہو. ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. کئی دفعہ افطاری گزر جاتی ہے اور وہ پکوڑے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھہر جو پاجیے تیل دی بو سے مار لے. عزیز اب حسب ڈاک میں پہلی میل ہمیں برمنگھم سے ہارون علی لکھ رہے ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیزی انکل اور جنید انکل, اگر آپ دونوں کا فٹ بال کا میچ کروایا جائے تو ہار جیت کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, یہ بتائیں کہ آپ دونوں میں سے سب سے پہلے تھک کے کون بیٹھے گا؟ ایک منٹ, دونوں کو انکل ہی کہہ دیا تو پھر میچ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ نہیں تو یار انکل وہ شاید بچہ ہو چھوٹا سا, ایسی کون سی بات ہے. ویسے مجھے یہ پوری امید ہے کہ اس کار میرا اگر فٹ بال کا میچ ہونا تو میں کم از کم اس کو 28 گول کروں. کیوں جی؟ 28؟ اس نے فٹ بال کو پیر ہی نہیں لگانا چونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ فٹ بال صرف سیال کوٹ میں بنتا ہے. میری بات سنو, میں گول کیپر ہوں گا, ہاتھوں سے تو روک سکتا ہوں نا. نہیں یہ تم چھوڑ دو, 28 گول کم از کم. اچھا جی, لاہور سے نرمین طاہر لکھتی ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. حسب حال ٹیم, ایک فرمائش ہے, اگر آپ تینوں ایک جیسے رنگ کے میچنگ کپڑے پہنے تو بہت اچھا لگے گا. بہت اچھے. یہ بینجومن سسٹرز ہوتی تھی ایک سنگر, وہ ایک جیسے کپڑے اور سٹائل بنا کے کھڑی. یہ بینجومن اینکرز ہیں جی. یہ ہمارا بینڈ ہے کو اپنا جو ایک جیسے وردی پہن کے تو یہاں پہ بیٹھے. ویسے یار کسی دن اس بچی کی خواہش پوری کریں, واقعی دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. ان کو جیسے کپڑے پہنے ہو, لگے کو محکمہ پروگرام کر رہے, تینوں نے ساڑیاں پہنی ہو, ہائے ہائے ہائے, ایسے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہو.
اچھا جی، لاہور سے ہی رانا کاشف لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی رانا صاحب. جب میں بچپن میں روزہ رکھتا تھا تو عزیزی صاحب سموسہ 1 روپے میں ملتا تھا, واہ مگر اب 15 روپے کا ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. کیا سموسہ واپس 1 روپے کا نہیں ہو سکتا؟ پلیز سی ایم سے ریکویسٹ کریں کہ سموسا 1 روپے کا ہی کر دیں. تو اس وقت مسروق خود بھی 1 سال کے تھے, اب 15 سال کے ہوں گے. نہیں تو بندہ پوچھے آپ 100 سموسہ کھانا چاہتے ہیں 1 روپے کا ہو جائے, 100 روپے سے 100 سموسے دے دیے. حیورے والا یہ تو آہستہ آہستہ ہر چیز میں مہنگائی آئی گئی ہے. تھوڑی سی رلتی ملتی بات کریں, کو 12 روپے کو 13 روپے کہیں تو بندہ اپیل کرتا ہے. سیدھا اب روپیے پہ ہی رہنا ہے, یہ نہ کرے. روپیہ تو اب فقیر نہیں لیتا. بالکل. بندہ روپیے کا سموسہ لے, اس کو بعد میں کان کے پاس کر کے کھڑکائے تو کوئی تھوڑا سا محسوس ہو کہ تھوڑا سا آلو ہے. اچھا جی, اکاڑا سے عرفہ شاہین لکھتی ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, میرا گجرانوالہ سے رشتہ آیا ہے. آپ کی باتیں سن کر لگتا ہے وہاں کے لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میری وہاں شادی ہو گئی تو اتنا کھانا کیسے بناؤں گی؟ پلیز کوئی مشورہ دیں. بیٹے گھبراتی کیوں, فورن کوکنگ کورس کر لو. ہمارے اکاڑے کی بچی ہے بیچاری کو چائنیز آتے ہوں گے, کانٹیننٹل ڈشز آتی ہوں گی, اب اچانک گجرانوالہ جا کے بیچاری پتہ نہیں کیا کرے گی. اکاڑے کے لوگ کھاتے ہیں چائنیز. جی جی. پورے پاکستان میں اگر ابھی تک کہیں سروں کے تیل میں پکوڑے تلے جاتے ہیں وہ اکاڑا میں. سارے کوکنگ آئل استعمال کرنا شروع ہو گئے. یہ ابھی تک میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ زبردست چیز ہے سرسوں کے تیل میں پکوڑے تلنا. تم مانو یا نہ مانو, افطاری گزر جاتی ہے اور وہ پکوڑے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھہر جو پاجی تیل دی بوت ہے مار لے. دوسرے شہروں میں تو ہوتا ہے نا کہ جب ہم سایہ تھوڑا جا سالن لیا والا انہوں نے کی پکایا. اکاڑے میں کوئی کسی کے گھر سے سالن نہیں مانگتا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے سارے حال ساگ ہی پکا ہے. ساگ میں بھی ویرائٹی ہوتی ہے, ہر گھر میں مختلف طریقے سے ساگ پکتا ہے. ہرے رنگ کا, پیلے رنگ کا, کالے رنگ کا, نیلے رنگ کا ساگ, بڑی ورائٹی ہوتی ہے. آپ بیٹی چھوڑو اس کو, یہ تو ہمیں شرارتیں کر رہے ہیں. آپ فکر نہ کرو, انشاءاللہ 8-10 سال تو تم کھانا پکانے کی طرف سے ویلی رہو گی. کیوں؟ کیونکہ 10 کو سال تک گجرالیے نے کہتے رہنا ہے کہ مزہ نہیں آن ڈے. ماں میری صحیح پکان دی, مزہ نہیں آن ڈے. ماں میری بہتا پکاؤندی سی. بیٹے ہمیں میاخ میں پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے اور نیک نصیب کرے. اصل بات یہ ہے کہ سسرال میں صرف کھانے پکانے سے عزت نہیں ہوتی, برتاؤ اور سیرت سے عزت ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ رحمت کرے. اچھا جی, کراچی سے ڈاکٹر علی شاہ لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. آپ اپنے پروگرام میں مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف اور حکومتی ناقص اقدامات پہ تنقید کرتے ہیں, مگر حکومت یا کسی کے بھی کان پر کوئی جوں نہیں رینگتی. کیا وجہ ہے؟ ان کا جون نہیں رہی ہے کتنے. چھوڑ دو اس بات کو, شیمپو استعمال ہو رہے ہیں, اس بات کو چھوڑے بس. اصل میں جوں کو رینگوانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے جو دیکھتے ہیں وہ بیان کر دیتے. حکومت کا فرض ہے کہ وہ سن لے, نہیں سنتی تو ہم اس کا سر تو نہیں پھاڑ دیں گے جا کے. نہیں, دونوں طرف سے ہونا چاہیے. یہ عوام کو بھی اب چاہیے کہ یہ تھوڑا سا صبر تحمل کے ساتھ کام لیں, اور انشاءاللہ حکومت بھی ٹھیک ہوگی, کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور. اللہ وارث ہے, ملک ہو جائے گا بہترین. انشاءاللہ. اچھا جی, ایک سیریس خط بھی سنا دیں کہ یہ دوست ہیں, ان کا نمبر ہم چلا رہے ہیں اپنی سکرین پہ. ان کی والدہ صاحبہ کو کینسر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے علاج کے لیے اپنا سارا کچھ بیچ ڈالا ہے, میرے پاس اب کوئی اس طرح کا وسائل نہیں ہے کہ میں ان کا علاج کرا سکوں. جو دوست ان کی مدد کرنا چاہیں ان سے یہ فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے گا انشاءاللہ. اچھا جی, کراچی سے شگفتہ لکھتی ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب, آپ تو افطاری میں کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتے. آپ کی تصویر دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں. تصویر بھیجیے, یہ لیں. اوپر لکھا ہے پیچھے ہٹ جاؤ سارے. یار یہ تم نے بنوائی ہے نا, میرا کیا تعلق ہے, میں تو قریب ہی نہیں ہوں. یار یہ ادھر کا صوفہ ہے, ادھر کہاں پہ اتنا سامان آیا تھا.
بند کرائیے تصویر. یہ ٹیبل بنوائی اس کام کے لیے گئی تھی. حد ہو گئی ہے یار, اس طرح کی تصویریں بنا بنا کے چلاتے ہو. تصویریں ہی بناتے جاتے ہو, سامان بھی منگوا لو کسی نے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. دیکھو دیکھو کون آیا. دیکھو اٹھ کے کیوں نہیں دیکھتے. ناظرین, سونامی مارچ, پی ٹی آئی کے مطالبات اور حکومتی کارکردگی پر بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جناب شاہ محمود قریشی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. دلی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسا عقل مند آدمی سونامی کے بپھرے پن کو بھانپ کے ہمیں فوراً بلا لیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر پاکستان میں تبدیلی آئے گی تو وہ صرف سونامی کی وجہ سے آئے گی. اچھا. اور اب تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی بہاولپور کے جلسے سے یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہی تو ہے بپھرا پن. اچھا شاہ جی, یہ بہاولپور کے جلسے میں آپ نے کیا بات کہی, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا کہ جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہیں ہوگا. یقیناً آپ انکساری سے کام لے رہے ہوں گے, ورنہ آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی ہمارے اس فلسفے کو یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ جو تھا وہ نہیں ہے اور جو ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا. دیکھیے نا ذرا کیا بات نکل گئی ہمارے منہ سے. یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو سیاست کا تجربہ ہے اس کے بلبوتے پہ یہ الفاظ ہمارے منہ سے نکل گئے. اچھا. کہ جو تھا وہ نہیں ہے, جو ہے وہ نہیں ہوگا. نہیں, لیکن قوم مطلب نہیں سمجھ پائی. ایگزیکٹلی. یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں قوم کو. دیکھیے قوم جو ہے وہ ملک کی حالات کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بالکل بیچاری اپنی سوچ اپنی سمجھ کھو بیٹھی ہے. حالانکہ یہ بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ جو تھا وہ نہیں ہے, جو ہے وہ نہیں ہوگا. بخدا اگر یہ جملہ شاہ محمود کے منہ سے ہارورڈ یونیورسٹی میں یا آکسفورڈ یونیورسٹی میں کسی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے منہ سے نکلا ہوتا تو آج پوری دنیا پہ تہلکہ مچ گیا ہوگا. جنید صاحب مجھ سے بھی بات کیجیے, میں ایتھے وان وٹن آیا. یہ کون صاحب ہیں جو اس وقت سے مسلسل بول رہے ہیں؟ اس وقت سے بول رہے ہیں. سر پہلی بات کی جن کی حکومت ہے انہیں آپ بات نہیں کرنے دے رہے, اور جن کی صرف ایک صوبے میں حکومت ہے وہ بات پہ بات کیے جا رہے ہیں. یہ ان کی اپنے گھر میں حکومت ہے. شاہ صاحب یہ نون لیگ کے کارکن ہیں. ایگزیکٹلی. ہم معافی چاہتے ہیں, ہمیں صرف گلائی نظر آئی ہے, بیچ میں نقطہ نظر نہیں آیا, ورنہ ہم بھانپ جاتے کہ یہ ہے نون والے. ہم تو صرف یہی کہیں گے کہ دیکھو دیکھو کون آیا. تو خود اٹھ کے دیکھ لو, اپنی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا آنکھوں میں کوکرے پڑے ہوئے ہیں Oh my God. جو نہیں دیکھ پا رہے. شاہ جی ان کا سیاسی نعرہ ہے. Exactly. ارے بھائی یہ کون سا نعرہ ہے, خود دیکھ لے کون آیا ہے. اپنے کارکنوں کو جو اس کام پہ لگایا ہوا ہے تو خود ہی دیکھ لیں. یہ کہاں کی بالغ نظری ہے کہ دوسروں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کون آیا. خود اتنا اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون آیا تو کیا سیاست کریں گے بھائی آپ؟ سیاست کو بھی چھوڑیے, کیا حکومت کریں گے آپ جب آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کون آیا؟ حکومت خاک چلے, آپ تو حکومت کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں. دیکھیے ذرا کیسی کمزور حکومت ہے جس کے آگے روڑا اٹکائیں تو وہ نہیں چل رہی. یہ حکومت ہے یا چائنا کی پک اپ ہے جو نہیں چل رہی؟ صرف ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, وہ تو آپ سے پراپر چل نہیں رہی. کیوں نہیں چل رہی؟ آپ کو کسی نے شکایت کی ہے؟ کو پشاور کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے بندے نے کہہ دیا ہے کہ صبح کے کھڑے ہیں, حکومت ہی نہیں چل رہی. جنید صاحب صرف اپنے وزیروں کی 4 گنا تنخواہ بڑھائیے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا. ہاں تو بھائی کیوں نہ بڑھائیں؟ دیکھیں تو صحیح کہ وہاں کے بیچارے جو وزراء ہیں ان کی حالت کتنی ناقص ہے. ہمارے وزیر اطلاعات بیچارے بل نہ دینے کی وجہ سے اپنا میٹر کٹوا بیٹھے, تو تنخواہیں نہ بڑھائیں تو اور کیا بڑھائیں؟ شاہ جی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت آپ کے 4 مطالبات تسلیم کر لے گی؟ دیکھیے جنید صاحب, شاہ محمود کا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے, وزارت عظمیٰ کا. اچھا. باقی 3 مطالبے تو عمران خان کے ہیں, حکومت جانے اور وہ جانے. اور ویسے اپنے سیاسی تجربے کی بنا پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مطالبات ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اچھا. دیکھیے مطالبات بھی 4 ہیں,
ہلکے بھی 4 ہیں، صحیح. چاندنی بھی 4 دن کی ہوتی ہے، زندگی بھی 4 دن کا میلہ ہے، بھینس کے پائے بھی 4 ہوتے ہیں اور 4 پائی کے پیر بھی 4 ہیں، اور 2 دونی بھی اگر 4 ہی ہوتا ہے تو 4 مطالبات ماننے میں ان کو کیا حرج ہے؟ سر تمام مطالبات آپ کے پورے ہو جائیں گے، 4 سال اور چلنے دیجیے. دیکھیے آپ جب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مسلسل بول رہے ہیں. سر آپ بول رہے ہیں. تھوڑی بات ہمیں بھی کر لینے دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 4 سال تو پورے کرنے دیجیے. بھائی اپنی دفعہ آپ 4 پورے کر رہے ہیں تو ہمارے 4 کیا آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ دیکھو دیکھو کون آیا. دیکھو اٹھ کے کیوں نہیں دیکھتے؟ کوئی تمہیں بیل کی آواز آتی ہے یا کوئی دروازہ کھٹکنے کی آواز آتی ہے؟ آنکھیں بند کر کے یہ کیوں کہہ دیتے ہو دیکھو دیکھو کون آیا؟ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا آپ پر بھی دباؤ ڈالا، اصرار کیا تحریک انصاف نے کہ وزیر اعظم آپ ہی بنے؟ نہیں بھائی، ہمارا نام شاہ محمود ہے، نجم سیٹھی نہیں. اچھا شاہ صاحب ایک منٹ میری طرف متوجہ ہوں. جی ہاں. یہ واقعی وزارت عظمیٰ کا مطالبہ ہے آپ کا ذاتی طور جی ہاں، شروع سے یہ ننا منا مطالبہ ہمارا پورا ہے. پر؟ نانا منا. اچھا ہاں بھائی، وزارت عظمیٰ ہی مانگی ہے، ہم نے کوئی لائٹوں والے جاگر تو نہیں مانگ لیے. یا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسپائڈر مین والے کپڑے لے کے دیں؟ اتنا ہی کہا ہے کہ بھائی وزارت عظمیٰ چاہیے، مگر ہر دفعہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. اچھا صرف ہماری معصومیت کی وجہ سے، ہماری سادگی کی وجہ سے. اوہو. پیپلز پارٹی نے پہلے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اچھا ہمیں زرداری صاحب نے کہا کہ دیکھو شاہ محمود، پہلے وزارت خارجہ سنبھال لو، اچھا چند سالوں کے بعد خارجہ اتار کے ادھر عظمیٰ لگا دیں گے. اچھا بجائے خارجہ اتار کے عظمیٰ لگانے کے پیچھے سے وزیر ہی اتار دیا. اب دیکھیے نا، اب جب ہم غصے میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اچھا اور ان لوگوں نے مانا ہے، عمران نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اچھا. کہ واقعی شاہ محمود کو ہی وزارت عظمیٰ ملنی چاہیے، کب؟ تو وہ بھی بتاتے ہیں ہم آپ کو. ظاہر ہے آپ یہاں مخبریاں بھی پیش کرتے ہیں، وہ بھی مخبری آپ کو دے کے جائیں گے. اب جب تحریک انصاف والوں نے اور عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم میں وزارت عظمیٰ کا حقدار شاہ محمود ہی ہے. اچھا آپ پر بھی دباؤ ڈالا، اصرار کیا تحریک انصاف نے کہ وزیر اعظم آپ ہی بنے؟ نہیں بھائی، ہمارا نام شاہ محمود ہے، نجم سیٹھی نہیں. ہم نے خود بھی کہا تھا کہ ہمیں بنائیں. اچھا اچھا یہ تو آپ کی صاف گوئی ہے نا. اچھا ہم بالکل صاف بات کرتے ہیں، لگی لپٹی سے کام نہیں لیتے. جب مان ہی گئی تحریک انصاف تو اس دفعہ ہمارے ساتھ ان نون لیگ والوں نے دھوکہ کیا، اچھا ہماری معصومیت اور سادگی کی وجہ سے. کیا؟ دیکھیے نا، اگر یہ دھاندلی نہ کرتے تو آج شاہ محمود کا انٹرویو آپ اس کے گھر میں کرنے آتے، اچھا کیونکہ وزیر اعظم تو چینل پہ نہیں آتا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وزارت عظمیٰ آپ کی بنیادی خواہش ہے. کیا بتائیں جنید آپ کو، باخدا ملتان سے لاہور آئے ہی وزیر اعظم بننے کے لیے، اچھا جس طرح یہ صاحب ملتان سے آئے ہی ایکٹر بننے کے لیے. شاہ صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ابھی چیک کیے لیتے ہیں. اچھا جم چک چک جم 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 جم، وہی ہے کمبخت. ہماری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، خاص طور پہ ملتانیوں کے حوالے. تو بھائی یہ ہماری سادگی اور معصومیت کا ہر دفعہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہمیں وزارت عظمیٰ نہیں دی جاتی. واقعی آپ معصوم اور سادہ لو تو آپ ہیں. ایسے ویسے، اور یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. بچپن سے ہی انتہائی سادہ اور معصوم ہے. اچھا یقین مانیے ہماری اس معصومیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ بچپن سے ہی دھوکے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ایسا ایسا فراڈ، ایسا ایسا دھوکہ شاہ محمود سے ہوا اس کی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے. ایسے ایسے واقعات محفوظ ہیں ذہن میں، سنانا شروع کر دیں تو آپ ایک اور سیگمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا شاہ جی دریا منگوا لیں. دریا کس لیے؟ انٹرویو دینا ہے یا جوا کروانا ہے؟
क्यों बकवास कर रहे हैं आप? और सर मुझसे भी बात कीजिए, मैं यहाँ ज़कात फितराना लेने आया हूँ। उस वक्त से आप ही तो बोल रहे हैं। अब खुदा के लिए हमें भी थोड़ा वक्त दीजिए। शाह साहब ठीक कह रहे हैं कोई कि दो आप ही लफ्ज हम बोलते भी जा कह लें। मासूमियत की बात हो रही है, वो तो सुन लीजिए। ऐसे मासूम और सादा तबीयत के मालिक हैं हम जुनेद, बचपन से ही। और ऐसा फ्रॉड हुआ हमारे साथ। बचपन की बात है, यकीनन उस वक्त हम 10 से नीचे थे। अच्छा। मोहल्ले के एक लड़के को हमने इमली चूसते हुए देख लिया। अच्छा। मुंह में पानी आ गया, क्योंकि कमबख्त लौंडा मुंह में इमली लेके दूर तक उसकी मूंछ चूस रहा था। भाई हम भी घर में जिद कर बैठे कि पूरा 1 रुपया चाहिए, और उस वक्त 1 रुपया बहुत होता। जिन्हें सब तके भी मंगवा लीजिए, क्योंकि बात लंबी है। भाई तहतुल लफ्ज में सुना रहा हूं, कोई मुशायरा नहीं कर रहा जो तकिए मंगवा रहे हैं। तो बात हो रही थी इमली की मूंछों की। 1 रुपया लेके घर से हम जब दुकानदार के पास पहुंचे, उससे इमली ली, घर आए, इमली खोली, पैकेट खोला, और जहन में ये सोचा कि अब हम भी मूंछें चूसेंगे। यकीन मानिए बिल्कुल मलीदा सा दे दिया हमें। उसमें कोई मूंछ ही नहीं। अच्छा। गुस्सा चढ़ गया शाह महमूद को, और उठा के पैकेट उसी तरह दुकान पे गए, उस कम वक्त के मुंह पे मारा, और उससे कहा कि ये क्या धोखा किया हमारे साथ, हमारी मासूमियत का फायदा उठाया, इमली में मूंछ ही नहीं। कम वक्त कहने लगा, ये तो लेते वक्त बताना था, हमें क्या मालूम था कि आपको मूंछों वाली चाहिए या क्लीन शेव। जिन्हें सब मेरे घर फोन कर दीजिएगा, मैं कल घर आऊंगा। इतनी लंबी बात। ले भाई अब मुख्तसर सुनाऊंगा, मगर आपको मजा आ जाएगा। मासूमियत हमारी से क्या क्या फायदा उठाते रहे दोस्त हमारे बचपन में ही। एक हमारे मोहल्ले का लड़का था, वो जुगनू पकड़ के बेचता था। अच्छा। भाई हमें भी शौक चढ़ा कि जुगनू की वो जो लाइट जलती है, टार्च, इसका जरा नजारा लेना चाहिए। हम घर से निकले, पैसे लेके जेब में डाल के उसके पास पहुंचे। हमने कहा भाई 1 जुगनू चाहिए। कम वक्त ने जुगनू दिया, घर आके कितनी देर उसको देखते रहे, ऊंचा नीचा करके, मगर कहीं से भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। अच्छा। भाई जब हाथ खोल के देखा तो कम वक्त ने मक्खी दे दी थी। छोड़ा नहीं हमने, फौरन वापस पहुंचे और जाके उससे बोले कि भाई ये कौन सा जुगनू है जिसकी टार्च ही नहीं। कहने लगा चाइना का जुगनू है, इसकी टार्च किसी वक्त खराब भी निकल आती। देखो देखो कौन आया। भाई उठ के देख लो, हम तो जरा बात कर रहे हैं। नाज़रीन ये था आज का हस्पयाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।